اب میں آتا ہوں قل اعوذ برب الفلق. کہہ دے کہ میں رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں. فلق کیا چیز ہے؟ فلق کے مختلف معنی کیے گئے ہیں. فلق اب میں تفصیلی بحث میں نہیں جا سکتا، وقت تھوڑا رہ گیا ہے. ایک اس کا معنی ہے پھاڑنے والا، فالق الحب والنوا جس سے نکلا ہے کہ وہ ایسا پھاڑنے والا جس سے ایک نئی چیز نمودار ہو جائے. پس پھاڑنے والا جو تخلیقی عمل کرتا ہے اور گزشتہ ماہیت کو بدل کر اس کے بطن سے ایک نئی چیز پیدا کر دیتا ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں. اس میں تخلیق کے تمام تر مضامین سمٹ جاتے ہیں، اور قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ فلق استعمال کیا اس کی مدد سے اور زیادہ اس مضمون کی سمجھ آتی ہے. آگے ہے من شر ما خلق. اب سوال یہ ہے کہ خدا نے شر پیدا کیا ہے؟ صرف یہ فرمایا گیا ہے اے خلق کرنے والے جو بعض چیزوں کو پھاڑ کے ان سے پیٹ سے کچھ اور چیزیں نکالتا ہے. جب بھی تخلیق ہوتی ہے ہم اس کے تعلق والے شر سے پناہ مانگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک تخلیق شر رکھتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو پیدا کرتا ہے اس کو دیکھ لو، اس میں حسن ہے، کمال ہے، اچھی اچھی چیزیں ہیں. صبح کو بھی فلق کے مضمون کے طور پر بیان کیا گیا ہے. صبح ہو جاتی ہے، رات پھٹتی ہے، صبح نکل آتی ہے. تو پھر شر کا کیا مطلب ہے؟ شر کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو پیدا کی جاتی ہے اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے، اور ہر چیز خواہ کیسی اعلیٰ حکمت کی خاطر پیدا کی گئی ہو، اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو لازماً اس میں سے شر نکل آتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے. تو جانتا ہے کہ کیوں پیدا کیا ہے، تو جانتا ہے کہ اچھے مقاصد کیا ہیں. ہمیں ان تک رکھنا اور ان مقاصد کے دائرے سے باہر نکل کر شر کے دائرے میں نہ جانے دینا. اب اچھی سے اچھی کار، طاقتور سے طاقتور ہوائی جہاز ہو، اگر چلانے والے کو اس پر پوری طرح عبور نہ ہو تو وہ ٹکرے مارے گا اور نقصان پہنچائے گا. حالانکہ کوئی کار بنانے والا نقصان کی خاطر نہیں بناتا، کوئی ہوائی جہاز بنانے والا حادثے کی خاطر نہیں بناتا. تو مراد یہ ہے کہ ہر چیز کے ساتھ ایک منفی پہلو موجود ہے، اور وہ استعمال کرنے والے پر اس کا فیصلہ ہوا کرتا ہے. اور استعمال کرنے والے ہی کو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کتنے مخفی شر ہیں جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور وہ شر خصوصاً جب رات آئے تو پھر دکھائی نہیں دیا کرتے. تو حضرت محمد رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد رفتہ رفتہ ایک رات آنے والی ہے، اور اگر تم ان دعاؤں کا سہارا نہیں مانگو گے تو خطرہ ہے کہ ان اعلیٰ مضامین کو غلط مضامین میں تبدیل کر دو، قرآن کریم کو نقصان پہنچانے والے بن جاؤ. بظاہر تائید کر رہے ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقصان پہنچانے والے بن جاؤ، بظاہر ان کی تائید کر رہے ہو. تو جیسا کہ میں نے مثالیں دی ہیں بعض، وہ اسی مضمون کی تائید کرتی ہیں کہ تخلیق ہوئی ہے خیر کی خاطر، استعمال شر میں کیا گیا. تو من شر ما خلق، جو کچھ بھی اس نے پیدا فرمایا اس کے شر والے پہلو سے ہم پناہ مانگتے ہیں، یا میں پناہ مانگتا ہوں. وہ من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرا کرنے والی چیز یعنی رات، اور اندھیرا کرنے والا وجود یعنی شیطان، دونوں اس میں آ جاتے ہیں. وہ چیزیں جو اندھیرا پیدا کرتی ہیں، خواہ وہ ظاہری اندھیرے ہوں رات کی صورت میں، یا روحانی اندھیرے ہوں شر کی صورت میں، وساوس کی صورت میں، ان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. من شر غاسق اذا وقب. اب اس کی لغتی بحث میں پہلے لغت کے لحاظ سے بحث کر چکا ہوں، اس میں اب میں نہیں جاتا، پچھلے درس میں موجود ہے. لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں معنی ہیں اس میں. ظاہری اندھیرے میں بھی وہی مضمون ہے کہ جتنا اندھیرا بڑھے اتنا تخلیق کے مقصد سے انسان استفادے کے لحاظ سے دور ہٹ جاتا ہے.
اندھیرے میں آپ جب چلتے ہیں تو وہاں ٹھوکریں کھاتے ہیں جہاں دن میں ٹھوکر کا سوال ہی کوئی نہیں. وہ سڑکیں جو بنائی گئی ہیں جہاں موڑ بھی ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں. اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے تو موڑنے کی وجہ سیدھا آگے نکل کے حادثہ کر دیتے ہیں. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اندھیرے کے وقت اس بات کا زیادہ احتمال موجود ہے کہ خدا کی تخلیق کے غلط استعمال ہوں، اور اسی طرح دین کو بھی توڑ مروڑ کے اس کی طرف غلط معنی منسوخ کر دیے جائیں. اور یہ نقصان بہت ہی خطرناک نقصان ہے، اور یہ بالارادہ اسلام کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، نفاسات جو ہیں وہ پھونکے مارنے والیاں، جو جادو ٹونے ٹوٹکے کیا کرتی تھیں عورتیں، یا وہ مرد بھی جو کرتے تھے، وہ عقد میں یہ کہا جاتا ہے عقود میں پھونکے مارتے تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ گانٹھ دے کر اس میں کوئی پڑھ کے پھونک دیتے تھے، اور یہ ان کے جادو کا طریق تھا. میں پہلے اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں. یہ یاد دلاتا ہوں، میرے نزدیک یہاں تعلقات کو توڑنے کی کوشش کرنا مراد ہے، اور ایک کو دوسرے سے جدا کرنا مراد ہے. ایک شاگرد کو استاد سے الگ کرنا، کسی رحمی تعلق کو توڑنا اور کاٹنا، یہ ساری باتیں نفاسات فی العقد میں ہیں کہ وہ تمام روابط، تمام تعلقات، انسانی تعلقات میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پھاڑ دیں گے، آپس میں بانٹ دیں گے، لڑائیاں کروائیں گے، دین سے بدزن کرنے کی کوشش کریں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق توڑنے کی کوشش کریں گے، خدا سے تعلق توڑنے کی کوشش کریں گے. اور یہ سارے فلسفے جو ایجاد ہونے والے ہیں ان کی خبر تھی. اور یہ کوششیں اول طور پر یہود قوم کی طرف سے ہیں، اور اگر یہود نہیں تو جو بھی کرتا ہے وہ مغضوب ضرور ہے، کیونکہ جو بھی ایسی باتیں کرے کہ بنی نوع انسان کے تعلقات کو استوار کرنے کی بجائے لڑائیاں کروائے، فتنے پیدا کرے، جنگوں کے سامان کرے اور ان میں پھر پھونکے، یہ شخص، یہ ذات یا یہ قوم لازماً مغضوب ہے. بس یہ زور دینا کہ ضرور یہودی ہیں یہ درست نہیں ہے. یہودیوں کے لفظ مغضوب نے دراصل ایک نقشہ کھینچا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی نقشے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ لفظ مغضوب نے ان قوموں کے حالات جو یہود کہلاتی ہے اور اہل بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، ان کے حالات بیان فرما دیے ہیں. وہ گندے ارادے، وہ ظالمانہ حرکتیں جس زمانے میں جب دوبارہ ظاہر ہوں گی تو وہی لوگ مغضوب ہوں گے. اور میں نے تفصیل سے اس بات پر بھی روشن ڈالی تھی کہ میرے نزدیک یہود طاقتیں جو عیسائیت کو استعمال کر کے، عیسائی طاقتوں کو استعمال کر کے تمام عالم میں نئے نئے فلسفے بھی پیش کرتی ہیں، اور نئے نئے نظریات جن کے نتیجے میں انسان مذہب سے بھی دور ہٹ جاتا ہے، وہ سارا نظام جو آج کل کا دل بہلاوے کا نظام ہے، وہ تقریباً تمام تر یہود کے قبضے میں ہے. وہ جو دولت خرچ ہو رہی ہے امریکہ پر، ہر قسم کی عیاشی کی ایجادات اور جوؤں کے اڈے اور یہ سب چیزیں، ان کا اب جو کتابیں پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آخری دولت کا جو جذب کرنے والا مافیا ہے، وہ دولت جس کی طرف منتقل ہو رہی ہے دوڑی دوڑی، وہ اکثر یہود ہاتھ کے قبضے میں ہے. تو یہ یہودیوں سے نعوذ باللہ میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایسی صفات اختیار کرے گا، اگر وہ یہ نہیں ہیں کوئی اور ہیں، تو وہ مغضوب ضرور ہے. اور مغضوبوں کی حرکتیں بیان کی گئی ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور مغضوب جو لوگ ہیں وہ حسد ضرور رکھتے ہیں، اور حسد کہہ کر بتا دیا، یاد دلا دیا کہ ان کی کوششیں ناکام رہیں گی. اگر یہ ناکام نہ ہوتی تو حسد کرنے کی کیا ضرورت تھی تم پر. تو اہل اسلام کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ ساری کوششیں جو اسلام کے خلاف استعمال ہوں گی بالآخر نامراد ٹھہریں گی.
کیونکہ تم وہ مرتبے حاصل کر لو گے اسلام سے تعلق والوں جس پر یہ لوگ حسد کریں گے، اور حسد کے نتیجے میں پھر شر کی کوشش ہوگی۔ تو یہ دعا آخری زمانے کے ان سب فتنوں سے جو اس میں مختلف نئے فلسفوں، سائنسوں یا اقتصادیات سے یا سیاسیات سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سب سے بچانے کے لیے ایک عظیم دعا ہے۔ اس میں اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک وقف کا معنی روح المعانی نے یہ لکھا ہے کہ سوراخ کرنے اور گڑھا ڈالنے کو کہتے ہیں۔ تو من شر غاسق اذا وقب، بات وہی بنتی ہے کہ جب رات کے اندھیرے ٹھوکریں کھانے کے سامان مہیا کر دیں، گڑھے ڈال دیں ایسے جس کے نتیجے میں انسان نقصان اٹھائے، اور روحانی طور پر بھی بالکل یہی معنی پیدا ہوتا ہے، یہ اطلاق پاتا ہے۔ اب وقت کے لحاظ سے کافی ہے، یعنی سورہ ناس نہ پڑھوں اور یوں سے قضیے سے نہیں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ حمید صاحب، چودھری احمد مختار صاحب نے خوشخبری دی ہے کہ ہمارے بعض اسیران جو جن کو لمبی سزا ملی ہوئی تھی، آج اللہ کے فضل سے رہا ہو گئے ہیں۔ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کی طرف سے ان سب کو میں السلام علیکم مبارکباد، وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہہ دے کہ میں رب ناس کی پناہ میں آتا ہوں اور پناہ مانگ رہا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ مانگ رہا ہوں اور انسانوں کے معبود کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، ایسے وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو خناس بھی ہے، اور خناس کہتے ہیں چھپ کر وسوسے ڈالتا ہے یا تیلی لگا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور منظر سے غائب ہو جاتا ہے، شرارت کرتا ہے، لتیاں لگاتا ہے اور پھر پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایسا شخص جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے بھی ہے اور ناس میں سے بھی ہے۔ یہ میں تفصیل پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ جن اور ناس سے کیا مراد ہے، اس لیے اس میں نہیں میں جاؤں گا۔ مختصر یہ بیان کرتا ہوں کہ توحید کے نام پر سب سے زیادہ نقصان یہودی امت نے پہنچایا ہے۔ تفرقے ڈال دیے، 72 فرقوں میں تبدیل ہو گئے، ہر جگہ توحید کے مضمون کو فساد کے مضمون میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے توحید کے بعد سب سے پہلا نقصان، چونکہ مواحد کہلانے والے بنی اسرائیلی مذہب یہودیت نے پہنچایا تھا، اس لیے پہلی صورت کا تعلق موضوع الہم میں ان کے ساتھ ہے۔ دوسرا ہے توحید کے دعویٰ کرنے والوں نے جنہوں نے خدا کے تصور کو پھاڑ دیا، اور وہ ضالین ہیں، یعنی گمراہ ہونے والے۔ تمام مفسرین اس بات پہ تو قائل ہیں کہ موضوع سے اول مراد یہودی ہیں، گمراہ ہو جانے والوں میں ضالین سے اول مراد عیسائی ہیں۔ یہ بات مفسرین نے نوٹ کی ہے، غالباً امام راضی نے بیان فرمائی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق میں ایک ذات کی پناہ مانگی گئی ہے 3 شروں سے۔ یہ لکھا ہے نا انہوں نے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، 3 شروں سے ایک طاقتور ہستی کی پناہ مانگی گئی ہے، اور یہاں
3 طاقتور ہستیوں سے ایک شرط سے پناہ سکھائی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس، بس اتنی ہے. تو یہ کوئی حکمت ہے اس میں. انہوں نے جو نتیجہ نکالا ہے اس نتیجے سے مجھے اتفاق نہیں ہے، مگر بات بہت پتے کی ہے کہ ایک ہے وہاں خدا توحید کا ذکر کر کے ایک ہے، احد ہے. اس مضمون کو بگاڑنے والے بھی توحید کے بڑے پکے قائل اور دعوے دار کہ ہم سب سے زیادہ توحید کے قائل ہیں. ان کا شر جو ہے وہ 3 پہلو رکھتا ہے اور تکون شر ہے. ان کے اندر ہی توحید کے خلاف مضامین اور تفریق کے مضامین داخل ہیں. ان کی شرارتیں 3 طرح سے خدائے واحد سے کاٹ کر انسان کو پھینک دیں گی. یہ دوسرا مضمون ہے عیسائیوں کا. عیسائیوں نے 3 خدا بنا لیے، اس لیے 3 معبودوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اور اس ایسے حوالے سے ذکر ہونا چاہیے تھا کہ جہاں ان کی غلطی دکھا دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اصل میں خدا ایک ہی ہے. تو یہ بتایا، اس میں یوں بیان فرمایا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں اور مفسرین میں یہ بحث بھری پڑی ہے کہ ناس کی تکرار جو 5 دفعہ آ گیا ہے یہ کیوں ہوئی ہے، اور کیا یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں کہ ناس کو بار بار بیان کیا جائے. اس تعلق میں رب الناس ملک الناس الہ الناس یہ 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ قومیں جس طرح تثلیث کا عقیدہ رکھتی ہیں، انہوں نے نظام دنیا کو بھی 3 نظاموں میں تقسیم کر دیا ہے اور ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے. یہ کہتے ہیں ربوبیت کا نظام، اقتصادی نظام، یہ وہ نظام ہے جو ہم پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح تمہیں اقتصادی نظام کو استوار کرنا چاہیے یا اس سے استفادہ کرنا چاہیے. جہاں تک بادشاہت کا نظام ہے، یعنی جمہوریت وغیرہ اور سلطنت کے امور، اس پر بھی یہ قابض ہو گئے ہیں اور از خود اس کو ایک شاخ بنا کر انسانی زندگی کی اس کے متعلق یہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام ہے فیصلہ کرنا. الہ الناس کا جہاں تک تعلق ہے، کہتے یہ ہیں کہ ٹھیک ہے عبادتیں اپنی جو مرضی کر لو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مغربیت کی جو عیسائی دنیا کا رجحان باقی دنیا سے متعلق ہے وہ بین یہی ہے. وہ رب الناس بن بیٹھے ہیں اور اقتصادیات پر پورا مکمل قبضہ کر چکے ہیں. وہ ملک الناس بن بیٹھے ہیں اور عملاً اس وقت تمام دنیا کا جو اقتدار ہے ملوکیت کا وہ ان کے ہاتھ میں ہے. جب چاہیں جس ملک کو کاٹیں، ٹکڑے کریں، ملائیں نہ ملائیں، یہ ان کا کام ہے. اور من شر اور الہ الناس میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم خدا جو تمہارا کام ہے ہم اس میں دخل نہیں دیتے، جو مرضی کرو. لیکن در حقیقت اپنے مذہب کی تعلیم بھی ان پہلی دونوں شاخوں کو تقویت کے لیے ضرور استعمال کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری پہلی 2 بادشاہتوں کو تقویت نصیب نہیں ہوگی. چنانچہ جہاں جہاں بھی ان کی کالونیز ہیں وہاں انہوں نے عیسائیت پر اتنا بے شمار خرچ کیا ہے، اتنی جد و جہد کی ہے اور بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ وہ دراصل یہ تیسرا بازو ہے. تو عملاً الوہیت پہ بھی قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیچھے کیا رہ جاتے ہیں عوام الناس بیچارے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا تو ایک ہے، ربوبیت بھی تیری ہے، ملکیت بھی تیری ہے اور الوہیت بھی تیری ہے. یہ لوگ تفریق کر رہے ہیں. ہم تیری پناہ مانگتے ہیں یاد کرا کر کہ ہم صرف تجھے رب الناس مانیں گے، کسی اور کو نہیں مانیں گے. ہم صرف تجھے ملک الناس تسلیم کریں گے اور کسی کو نہیں کریں گے. صرف تجھے انسانوں کا معبود مانتے ہیں اور مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے. مگر مخالفانہ طاقتیں بہت غالب ہیں، اس لیے تیری پناہ میں آئے بغیر
ہم اس اعلیٰ مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے تو اے واحد خدا، اے احد خدا، ان تینوں جلووں کے ساتھ تو ہماری مدد فرما، اور ربوبیت بھی تیری طرف لے کے جائے، ملوکیت بھی تیری طرف لے کے جائے، اور الوہیت بھی تیری ہی طرف لے کے جائے. ان تینوں کو خدا کو تقسیم کرنا ان تین چیزوں میں، یا اپنے لیے یہ چیزیں خدا سے ہتھیانے کی کوشش کرنا، یہ وسواس سے پیدا ہوتا ہے. اور ان کے جو لٹریچر ہے ہر مضمون میں، وہ واقعتاً اتنے وسوسے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مسلمان طالب علم جو ان کے علوم سے فیض یافتہ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اقتصادیت میں قرآن کو کیا پتہ، مذاہب کا کیا تعلق ہے. یہ ہیں علماء جو اقتصادیات پیش کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ سودی نظام کے بغیر گزارا چل ہی نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ. عملاً وہ مان چکتے ہیں کہ رب الناس یہی ہے. دوسری طرف جب بحثیں ہوں قوانین کی اور بادشاہتوں کی، دستور کی، تو جمہوریت 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 یہی سب سے فائق ہے، اور عملاً ملک الناس ان کو بنا بیٹھتے ہیں. اور ان کو جب ملک الناس بناتے ہیں تو عوام الناس کو خدا بنا لیتے ہیں، کیونکہ جمہوریت کا مطلب ہی حق کے ملکیت کا عوام کی طرف منتقل ہونا ہے. اس میں بھی دھوکہ ہے، مگر بہرحال کرتے یہی ہیں. پھر الوہیت میں بھی مختلف ان کے فسادات ہیں. خناس وہ ہے جو وسوسے ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ اور کئی طرح سے بھی یہ عمل کر کے دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دو کوششیں ہیں، یہ جن بھی کریں گے اور ناس بھی کریں گے. الذی یوسوس فی صدور الناس ہے، میں دو معنی ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر کے اب اس بات کو ختم کروں گا. ایک ہے کن لوگوں کے سینوں میں یہ باتیں پھونکی جاتی ہیں، کن لوگوں کو فتنے کا نشانہ بنایا جاتا ہے. الناس، اللہ کے سادہ بندے جو عوام الناس کہلاتے ہیں. اور دوسرا ان میں سے جو ناس ہیں وہ صرف عامت الناس نہیں، بلکہ جو ان کے نشانہ بننے والے ہیں ان میں بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی. یہ معنی بھی ہے من الجنت والناس. ناس کو یہاں پہلے ناس کو اگر ہم آمنت الناس کے معنی میں نہ سمجھیں اور انسان کو بحیثیت انسان ناس کہا جا رہا ہے، یہ مضمون سمجھیں کہ ناس کا تعلق انسان سے ہے. تو انسانوں میں بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں. تو ان کے فتنوں سے ان قوموں کے جن کے اوپر وہ حملہ آور ہوں گے، نہ ان کے بڑے محفوظ ہوں گے نہ ان کے چھوٹے محفوظ ہوں گے. یہ مطلب بنے گا. دوسرا ہے کون وسوسے ڈالتا ہے، وہ لوگ کون ہیں. ان معنوں میں من الجنت والناس کا مطلب بنے گا بڑی جو طاقتیں ہیں، بورژوا طاقتیں، وہ بھی یہی کام کریں گی. اور پرولیٹریٹس جو عوام الناس کہلاتے ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، وہ بھی یہی کام کریں گی. تو وہ ان کے دو بازو اس طرح بھی بن جاتے ہیں. وہ جو یدا ابی لہب ہیں، وہ کہیں تو آپ کو یہودیت جمع عیسائیت دو بازوؤں کی صورت میں اسلام کے خلاف کوششیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. کہیں ان کے اندر تقسیم ہو کر ایک طرف جن آ جاتے ہیں، ایک طرف ناس آ جاتے ہیں، اور دونوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ اسلام کو ناکام اور نامراد کر کے دکھایا جائے، اور یہ کوششیں جاری ہیں. اس لیے ان دعاؤں کی طرف ہمیں لازماً بہت گہری توجہ کرنی چاہیے. اور دعاؤں کا مضمون کہاں ہے وہ؟ سب سے پہلے تو عالم اسلام کے لیے دعاؤں کی طرف توجہ دلاتا ہوں، کیونکہ سارے حملے جن کا میں نے ذکر کیا اسلام کے خلاف ہیں. اس لیے یہ بحث نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان ہمیں کیا سمجھتے ہیں یا ہمیں کیا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. وقت ایسا ہے کہ اگر ہماری پیٹھوں میں یہ چھرے بھی گھونپ دیں تو اسلام کے دفاع کے لیے آگے بڑھیں گے، پیچھے قدم نہیں ہٹانے والے. لازماً آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ آج اگر ہم نے اسلام کا دفاع نہ کیا، جو ان شیطانی طاقتوں کو پہچان چکے ہیں، جن کو خدا نے خوب روشن فرما دیا ہے کہ حملے کیا ہیں، کس نوعیت کے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، تو یہ تو کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں. یہ جن تصویروں میں الجھے ہوئے ہیں وہ
اس رات کی تفسیریں ہیں جس کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. وہ ساری تفسیریں اندھیری نہیں ہیں، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں، مگر اندھیرے زمانوں میں وہ تفسیریں تھیں، وہ دیے روشن ہوئے ہیں، مگر اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کی اہلیت نہیں تھی، مجبور لوگ تھے. ابھی تک وہ انہی دیوں کے ذریعے سارے عالم اسلام کی رات کو روشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا. اس کے لیے وہ عالمی چاند چاہیے تھا جو سورج کو منعکس کرتا، جو آخرین کو اولین میں ملاتا، اور وہ بدر کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے. اس لیے آپ ہی کے فیض سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہم تک منتقل ہوا ہے، اس کے ذریعے ہم نے ان اندھیری راتوں کے خطرات کا مقابلہ کرنا ہے، ان راتوں کو روشنیوں میں بدلنا ہے. تو پہلی دعا عالم اسلام کے لیے کریں جس کی حالت دن بدن بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. بے حد خطرات ہیں، آپس کی لڑائیاں، فتنے، فساد، دینی امور میں، دوسرے امور میں، اور ہر جگہ اسلام کے نام پر اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اس سے زیادہ دردناک حالت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ بظاہر میں بد دعا کہہ رہا ہوں، مگر بد دعا نہیں ہے. اسلام کی نجات کے لیے ملا کے خلاف جو بد قوم مسلمانوں پر نافذ ہو کر پیر تسمہ پا بن کر ان کی گردنوں میں اپنی ٹانگیں پھنسا بیٹھا ہے، اس کو گلے سے اتار کے پھینکیں گے تو یہ عالم اسلام بچتا ہے، ورنہ نہیں بچ سکتا. اس لیے اگر یہ بد دعا ہے تو یہ چیتوں کے خلاف، درندوں کے خلاف، بھیڑیوں کے خلاف ہے، نہ کہ ان بچوں کے خلاف، ان معصوم انسانوں کے خلاف جن کو ان سے خطرات درپیش ہوتے ہیں. بس وہ مولوی جو عالم اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، صرف ان کے لیے بد دعا ہے. وہ جو ان میں نیک ہیں، اور بڑی کثرت سے نیک بھی ہیں، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حیرت سے منہ تک رہے ہیں، کچھ ان کی پیش نہیں جاتی. ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جتنوں کو بچا سکتا ہے، یعنی بچا تو سب کو سکتا ہے، جن کو بچنے کی صلاحیت جن میں دیکھتا ہے اور مغفرت کی چادر ان پر ڈال سکتا ہے، اس لحاظ سے کمزوریاں بھی ہیں تو بخش دے ان کو، ان سب کو بچا لے. لیکن باقیوں کا مرنا، نامراد ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اسلام کی بقا، توحید کی بقا اور امت واحدہ کے مزید پھٹنے سے بچنے کے لیے لازم ہے. بس وہ دعا جو میں نے آپ کو سکھائی تھی، اللہم مزقہم کل ممزق وساحقہم تسحیقا، اس کو جاری رکھیں. اس کے اثرات ہم دیکھ بھی رہے ہیں اب اللہ کے فضل کے ساتھ. بالکل نئی باتیں پیدا ہو رہی ہیں، اس دن سے لے کر آج تک ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عاجزی دعائیں، عاجزانہ دعائیں اللہ کے حضور سنی جا رہی ہیں، اور اب ان کے سلسلے کو روک کوئی نہیں سکتا. آپ دیکھنا، مگر دعائیں جاری رکھیں. پھر مصیبت زدگان میں ایک تو مذہبی مصیبت زدگان ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا، وہ جو اپنے آپ کو بھی ہلاک کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی ہلاک کر رہے ہیں. جتنے بچ سکتے ہیں بچیں، جو نہیں بچ سکتے ان کو ان کی ہلاکت سے دوسروں کو محفوظ کرنے کی دعا، اور ان کے لیے روشنی کی دعا. اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو اپنے ہمدرد، اپنے سچے، اپنے مخلص، اپنے سگوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے ہر قسم کے مظلوم، خواہ وہ مذہبی رہنما مسلمانوں کے ہوں یا غیر مذاہب کے ہوں، ان کو بھی یہی شر درپیش ہے. مصیبت یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے مذاہب ہیں آج کل، ان کے اکثر رہنما نفرتیں پیدا کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، یہی بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور محبتیں بکھیرنے کا کام انہوں نے خدا کے منکروں کے سپرد کر دیا. جو سیکولر لوگ ہیں وہ بے شک بات کریں، ہم تو خدا کے نام پر نفرتیں ہی پھیلائیں گے. وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، بجائے اس کے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں اور مسلمانوں اور یہود میں آپس میں تعلقات بڑھانے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا کا پیغام دینے، یعنی آؤ جو قدر مشترک ہے اس پر اکٹھے ہو جائیں، یہ کہنے کی بجائے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں. عالم اسلام جب عالم عیسائیت کے قریب آتا ہے تو ایسا فتنہ لگا دیتے ہیں کہ وہ پھر پھٹ کر دور اٹھ جاتا ہے. تو یہ فتیلے کو آگ دکھانے والے لوگ ہیں. ہر جگہ یہی حال ہے ان کا. ہندوستان میں بھی نیک ہندو پنڈت بھی ہوں گے،
مگر آواز انہیں کی آتی ہے جو مسلمانوں کے خلاف شور ڈالتے ہیں۔ تو ہر جگہ انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے بد رہنماؤں نے۔ تو صرف اسلام کے حوالے سے نہیں، تمام دنیا کے مذاہب کے حوالے سے ان بدوں کی شر سے بچنے کے لیے دعائیں کریں۔ پھر سیاسی مظالم کی بھی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ بعض یہ سیاسی لوگ کہہ دیتے ہیں جی سارا فساد مذہب کا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ مذہب کا فساد بہت سا ایسا ہے جس کو سیاسی رہنما خود استعمال کرتے ہیں، اور جب مذہبی فساد بھڑک اٹھتا ہے تو پھر اس کے خلاف اس کو دبانے کی خود کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، کس نے پالا تھا مولویت کو؟ سیاست نے۔ اگر مولویت کو سیاست نہ پالتی تو مولویت کی تو یہ بھی مجال نہیں تھی کہ بغیر جھکا ہوا سلام کیے پٹواری تک پہنچ جائے۔ اب ان کی دسترس ہے، ان کی رسائی ہے محلوں تک۔ اور ایک دور تھا کہ جب جرنیلوں کو بھی ڈراتے تھے کہ خبردار اسلم ہماری بات نہ سنی تو تمہارا یہ حال ہو جائے گا۔ اب وہ دور بدل رہا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ سیاست ہی کا ظلم ہے جس نے مذہب کا غلط استعمال کیا ہے، اور سیاسی مظالم کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور نظر ڈال کے دیکھ لیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب میں سیاسی مظالم کی حد ہوئی ہے اور بڑھ رہے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں رہا۔ تو اس لیے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے فتنوں سے دنیا کو بچائے۔ قومی تعصبات کے فتنے بھی جاگ رہے ہیں، ان کو بھی انگیخت بھی کیا جا رہا ہے، از خود بھی اٹھ رہے ہیں۔ انگلستان بھی جو پہلے ایک زمانے میں لگتا تھا قومی نفرتوں سے بالکل پاک ہو گیا ہے، اب یہاں بھی یہ شور پڑ رہا ہے، جرمنی میں بھی دوبارہ اٹھ رہا ہے، افریقہ میں بھی، امریکہ میں بھی۔ تو یہ بڑے خطرے ہیں جن سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ آخری لمحات جو ہمارے دعا کے بعد بھی جاری رہیں گے، ان میں بھی سوچتے سوچتے یہ دعائیں سارا دن آج جاری رکھیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس کے متعلق خوشخبری ہے کہ ایسے لمحات آتے ہیں اس میں آخری وقتوں میں جس میں ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو جاتی دفعہ کا سلام ہے، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو اگلے سال پھر انہوں نے آنا ہے، چلو مان لیتے ہیں۔ اس قسم کا خدا کا پیار کا سلوک ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہ کرنا کہ اگلے سال ہی آؤ، یہ محاورتاً میں نے بتایا۔ اقتصادی بدحالیوں کے مظلوم ہیں، جغرافیائی مسائل جو جنگیں پیدا کر رہے ہیں، قومی اختلافات جو غریب ملکوں میں لڑائیاں پیدا کریں، جیسے سیرا لیون میں ہو رہا ہے، لائبیریا میں ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ تو بہت سے ایسے مصائب ہیں جو وسیع پیمانے پر انسان کے لیے اس کی اس دنیا کی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں۔ روحانی لحاظ سے تو دین سے دوری ویسی جہنم ہے، اوپر سے یہ مصیبت، تو بہت ہی قابل رحم حالت ہے۔ ان سب کا ہم اپنی ذاتی کوششوں سے تو پورا علاج نہیں کر سکتے، کوشش کریں گے ضرور، لیکن اصل تو دعا ہی ہے جس کے سہارے ان کی مدد ہو سکتی ہے۔ پھر جب ایسے حالات پیدا ہوں جن کا میں بیان کر رہا ہوں، تو امن عامہ کو دن بدن زیادہ خطرات لاحق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کراچی ایک لبنان بن رہا ہے، لاہور میں بھی کوئی کمی نہیں ہے جرائم کی، انگلستان میں بھی جرائم پھر سر اٹھا رہے ہیں، اور جہاں خدا کا تعلق نہ ہو وہاں جرائم اور زیادہ ظالمانہ اور بہیمانہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ شکل ہمیں پاکستان میں ہر جگہ دکھائی دے رہی ہے۔ وہاں بھی، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، جہاں بھی یہ جاری ہو چکا ہے سلسلہ، وہاں آگے بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ اس لیے اس خطرے سے بھی نجات کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو حوادث زمانہ کا شکار ہوتے ہیں، ان کا بلیم کسی پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ وہ قانون قدرت کے کچھ حصے ہیں جن کے نتیجے میں کوئی ٹانگیں کھو بیٹھتا ہے، کوئی ماں باپ کھو دیتا ہے، کوئی اور عزیز اس کے ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں، بڑے گہرے نفسیاتی صدمے بھی پہنچتے ہیں اور جسمانی بھی۔ تو ان حادثات کے محروموں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنے فضل فرمائے، ان کی کمیاں دور کرے، اور جو اس دنیا میں کھو چکے ہیں اگر وہ ان کو نہیں مل سکتا، مثلا ہاتھ سے عزیز لوگ جاتے رہے، تو اللہ آئندہ ان کی
محرومیوں کا ازالہ فرمائے، ان سے شفقت کا سلوک کرے۔ بوسنینز کے لیے تو میں باقاعدہ دعا کرتا ہوں، آپ کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ مسلسل بوسنینز کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اب میں مختصراً بعض جماعتی امور سے متعلق بھی توجہ دلاتا ہوں۔ یہ جو عالمی طور پر ہمارا دعوت اللہ کا پروگرام ہے، یہ بہت خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے۔ دو باتوں میں دعاؤں کی ضرورت ہے خصوصیت کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ اس کے پھیلنے کے، جو تیزی سے پھیلنے کے بد اثرات ہیں، ان میں ان کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ان میں دو باتیں ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے سورہ نصر میں۔ ایک ہے کہ یاد رکھنا کہ اس کو اپنی کوششیں نہ سمجھنا، تمہیں یہ کامیابیاں نفس کے تکبر میں مبتلا نہ کر دیں، بلکہ تسبیح کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری توجہ خدا کی طرف ہو اور سبب حمد رب کا، تسبیح ایسی ہو جس کے ساتھ حمد شامل ہو۔ تسبیح کا مضمون کمزوریوں سے پاک ہونے کا مضمون بھی ہے اور کمزوریوں سے پاک کرنے کا مضمون بھی ہے، اور حمد کا مضمون منفی چیزوں سے پاک ہونے کے بعد مثبت خوبیوں سے مرصع ہونے کا مضمون ہے۔ تو اس میں دراصل یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو کہ ہماری وہ بدیاں جو ہم پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں، یعنی ہمیں جھوٹے تکبر میں مبتلا کر سکتی ہیں، یہ سمجھ کر کہ گویا ہم نے ہی سب کچھ کیا ہے، اور وہ بدیاں جو آنے والوں پر بد اثر ڈال سکتی ہیں اور ان میں منتقل ہو سکتی ہیں، اور وہ بدیاں جو آنے والے ہم میں داخل کر سکتے ہیں۔ یہ سارے خطرات ہیں جو تیز پھیلاؤ کے نتیجے میں ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری وہ بدیاں جو تیزی سے پھیلنے کے نتیجے میں آنے والوں کو لاحق ان معنوں میں ہو جاتی ہیں کہ ان میں ثبات نہیں رہتا، اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں اور پوری طرح پیوستہ نہیں ہوتے دین میں، اسی حالت میں چھوڑ دیے جائیں تو ان کو جو دین پہلا تھا اس دین میں اور نئے دین میں کوئی خاص فرق نہیں رہتا، باقی وہی بدعادات ان میں اسی طرح جاری رہتی ہیں۔ تو سبب حمد رب کا جو مضمون ہے، اس کے ساتھ حمد کا مضمون بتاتا ہے کہ تمہیں اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی چاہیے۔ ان نئے وقتوں کے تقاضوں کے نتیجے میں وہ بن کر ابھرو جو اس وقت کے تقاضے پورا کر سکتا ہے۔ تو بہت وسیع مضامین ہیں۔ اس دعا کے حوالے سے میں نے جو دعا سکھائی تھی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر رکوع اور سجدے میں آپ سے یہ دعا ثابت ہے۔ سبحانک اللہم، سبحان کا مضمون ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، بیچ میں ربنا ڈال دیا ہے، ورنہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو اور زیادہ اس میں مضمون میں زیادہ عاجزی اور قبولیت کے لیے الہا پیدا کرنے کی خاطر بیچ میں ربنا داخل فرما دیا۔ اے ہمارے رب، تو پاک ہے اور سب حمد کے لائق تو ہی ہے، اور آخر پر ہماری کمزوریوں سے اگر اس مضمون کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، اس نئے ترقیات کے دور کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ اب بتائیں ہم پر کتنی زیادہ لازم ہے۔ جو غلطیوں سے پاک وجود ہے وہ یہ دعائیں مانگتا ہے، تو ہم جو غلطیوں سے بھرے پڑے ہیں، ہم سے کیا کیا خطرے نہ ان کو لاحق ہوں گے یا ان خطر ہو سکتے ہوں گے۔ اس لیے ان سب چیزوں کے لیے بھی دعا کریں۔ پھر وہ احمدی شہداء اور دکھ اٹھانے والے، ان کے اہل و عیال کے لیے جو خدا تعالیٰ ایک جزا کا دور جاری فرما چکا ہے اور ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، یہ ان کی جزا دنیا اور آخرت میں ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ جن نیکیوں کی خاطر انہوں نے قربانیاں دیں، وہ ان کی اولادوں میں، اولاد در اولاد میں ہمیشہ محفوظ رہیں۔ وہ نیکیاں ان کو کہیں شکووں میں نہ ملوث کر دیں کہ ہم نے تو یہ کیا، ہم سے جماعت نے یہ نہیں کیا، ہم نے تو یہ کیا، ہم سے یہ نہیں کیا۔ وہ ساری نیکیاں اس طرح ضائع ہو جایا کرتی ہیں۔ تو
تو نیکیاں کرنے کی توفیق پانے والوں کو نیکیوں کی جزاؤں سے محروم نہ رہنے کی دعا دینا، یہ بھی بہت ہی اہم دعا ہے۔ بعض دفعہ خود ان میں تو یہ بات نہیں ہوتی، ان کی اولاد میں آ جاتی ہے، ان کے لواحقین میں پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کو بھی استغفار کرنی چاہیے، ہمیں بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور عالمی مسائل جو جماعت احمدیہ کو ہیں ان سب کے لیے دعا۔ عالمی مسائل کے علاوہ مختلف جماعتوں کے اندرونی مسائل ہیں، ان سب کو بھی پیش نظر رکھیں۔ انفرادی مسائل میں عائلی خاندانی مسائل، بچیوں کی شادیاں ہیں، جھگڑے ہیں میاں بیوی کے، ساس بہو کے جھگڑے وغیرہ وغیرہ جو اس دنیا کی زندگی کو جہنم میں تبدیل کر دیتے ہیں، ان سب سے بچنے کی دعا۔ نظام سلسلہ کے خلاف پیدا ہونے والے بعض فتنے جو مختلف جگہوں پہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، کوئی امیر سے لڑ پڑا، کوئی صدر سے لڑ پڑا، کسی نے اپنے مفاد کے خلاف نظام جماعت کو دیکھا تو وہاں فتنہ شروع کر دیا، تو ایسی سب جگہوں پہ فتنے والوں کو کے بچنے کی دعا۔ اگر فتنے والے بچ جائیں تو نظام بھی بچتا ہے، تو ان کے لیے بد دعا نہیں میں کہہ رہا، ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ انہیں سلامت رکھے، زندہ رکھے، عقل دے اور ایک صحت مند جز بنا دے نظام کا۔ اور اگر ایسا نہیں تو ان کے شر سے جماعت کو جیسے بھی خدا فیصلہ فرمائے جماعت کو ان کے شر سے بچائے رکھے۔ ان کا شر نقصان تو نہیں پہنچائے گا ان دی لانگ رن، نہیں پہنچا سکتا، کبھی نہیں ہوا۔ جو خلافت کے مقابل پر کھڑے ہوئے ہیں یا ناظروں کے یا وکلاء کے مقابل پر، جب تک وہ فائز رہے ہیں اپنے عہدوں پر یا امراء کے مقابل پر، تو یہ بحث نہیں ہے کہ کس حد تک اس کا قصور تھا، کیونکہ وہ ٹکر لے لیتے ہیں نظام سے، اور نظام خدا کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس پہلو میں وہ ضرور نامراد کیے جاتے ہیں، جتنے بڑے بڑے دعوے لے کر لوگ اٹھے ہیں اسی طرح ذلت کا شکار ہو گئے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو نظام سے ٹکر لینا بہت بڑی رعونت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں سودا آ جاتا ہے، جی ہم 3 اکٹھے ہو گئے، ہم 4 اکٹھے ہو گئے، ہمارے اہل و عیال 18 بن گئے یا 20 بن گئے، بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ کلیتاً مٹا دیے جاتے ہیں لوگ، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اگر سچے استغفار کی توفیق نہ ملے تو نہ دین رہتا ہے نہ دنیا رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ وہم ہیں، سب بالکل باطل وہم ہیں۔ اس نظام کا ایک خدا ہے جو اس کا محافظ ہے اور اس کی پشت پر کھڑا ہے۔ اس مضمون کو، اس کی شوکت دیکھنی ہو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں اس کو پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا نظام ہے جو تمام کائنات کو سر و زندہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی زندگی میں جو رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کا انفرادی شکوہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کو ضرور ناکامی دیکھنی ہوگی، مگر ہمیں ان کو بچانے کی کوشش ضرور کرنی ہے، ورنہ ہمیں سچی ہمدردی اگر ان سے نہ ہو جو ہم سے وابستہ رہے ہیں تو غیروں سے پھر کیسے ہو سکے گی۔ قرضوں کے بوجھ تلے لوگ دبے پڑے ہیں، اور کئی قسم کے مسائل، اولاد نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ، اور اقتصادی مسائل کے علاوہ سماجی مسائل اور وہ سیاسی تو نہیں مگر سیاست سے تعلق رکھنے والے مسائل، کئی بیچارے اکھڑے ہیں بہت بری طرح، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا وطن چھوڑ کر یہاں باہر ملکوں میں آ گئے، اور ان کو کہتے ہیں تم واپس چلے جاؤ، بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کے بچے 10-10 سال سے یہیں پلے بڑھے، اور ان کے مزاج، ان کے انداز ہی بدل چکے ہیں، وہ واپس جا کے فٹ ویسے بھی نہیں ہو سکتے اب، تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ تو ان سب مہاجرین کے لیے جن کا باہر آنا جماعت کے لیے بہت خیر و برکت کا موجب بنا ہے، اور بہت بڑے فیض جو آپ پا رہے ہیں، یہ جو عالمی نظام ہے اس میں ہجرت کے فوائد ہیں بہت سارے۔ اکثر و بیشتر یہ مہاجر ہی ہیں جو ذمہ دار بنے ہیں، ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں یہاں کرنا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قربانیوں میں بہت آگے نکلے ہیں، انہوں نے پیس سیٹ کی ہے، آگے بڑھ بڑھ کر اللہ کے فضل سے اپنی غربتوں کے باوجود خدا کے دین کی ضرورت کو مقدم رکھا ہے۔
تو ان کے لیے بڑی ضرورت ہے دعائیں کرنے کی. یتاما کے لیے ضرورت ہے، بیوگان کے لیے ضرورت ہے، تنہاؤں کے لیے ضرورت ہے، وہ جو بد کمپنیوں میں مبتلا، بد صحبتوں میں مبتلا ہو کر اپنوں کے نہیں رہے اور ان کی نظروں کے سامنے دور ہو رہے ہیں. بڑا عذاب ہے. ایک ایسا واقعہ، ایک پاکستان میں ایک جگہ ایک بہت ہی مخلص فدائی پرانے بزرگ کے بچوں کو مولوی نے بہکا دیا. اب یہ رد عمل تو بڑا خطرناک ہے جو اسلامی نہیں، مگر اس کے غم کی حالت کا اندازہ کریں کہ اپنے بدن کو آگ لگا لی. اور اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اگر اس حالت میں مر جاتا تو شاید وہ ہلاک شدگان میں شمار ہوتا. اللہ نے اس کو بچا لیا. اب یہ جو اپنی اولاد کے ضائع ہونے کا صدمہ ہے، اگر اللہ سے تعلق ہو تو بڑا سخت صدمہ ہوتا ہے. اگر فہم نہ ہو تو پھر یہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں جو بچے پل رہے ہیں ان کے لیے دعا، ان کے ماں باپ کو ان کی ظلموں کی پاداش کے جرم میں جو سزائیں مل رہی ہیں ان سے ان کو بچانے کے لیے دعا، ان کے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ہماری اگلی نسلوں کو صحیح رستوں پر قائم رکھے. کارکنان واقفین زندگی ہیں جو بڑی جرت کے ساتھ مخالفانہ ماحول کے باوجود کوششیں کر رہے ہیں. داعین اللہ ہیں جو اپنے آپ کو جھونک چکے ہیں، بعضوں کو پتہ نہیں کس طرح کرنا ہے، ان کی بھی اللہ رہنمائی فرمائے. سیرا لیون ہے مثلا، وہاں شدید خطرناک حالات ہیں. ایک علاقے کے بعد دوسرا علاقہ غیروں کے قبضے میں، باغیوں کے نام پر باہر کے لوگ اس میں ملوث ہیں. وہ ڈاکے ڈالتے ہیں، آگیں لگاتے ہیں، ہسپتالوں کو، اسکولوں کو، مشنریوں کو پکڑ کر جا کے قتل کر کے پھینک دیتے ہیں، عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں. ہر قسم کی بدامنی کے باوجود جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم یہیں رہیں گے اور خدا کے دین کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹیں. یہاں تک کہ ایک موقع پر میں نے ان کو فیکس کے ذریعے، فون کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میرے نزدیک اب کافی ہو گئی ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ ان حالات میں آپ کچھ دیر کے لیے بھی شک چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا ہم نے میٹنگ کی ہے، ہر ایک کا یہ فیصلہ ہے کہ اس راہ میں جان دے دیں گے، ہر قربانی دیں گے، مگر جو نیک کام اس ملک کو بچانے کے لیے کر بیٹھے ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ان واقعین زندگی کو جو ابتلا میں آ گئے ان کے لیے بھی، جو ابتلا کے دور سے گزر رہے ہیں ان کی ثبات قدم کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے اللہ واقفین پر بے شمار فضل فرماتا ہے اگر وہ استقامت دکھائیں. لیکن جو بزدل ہیں، جو رستے کی ٹھوکروں میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو عقل دے، ان کو ہلاکت سے بچائے. تو یہ ساری دعائیں، اور اگر کچھ رہ گئی ہیں تو وہ بھی خدا اپنے فضل سے پورا کر دے. آئیے اب اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں.
آمین. چندے کے لیے دعا کا اعلان پہلے ہو چکا ہے نا. جنہوں نے سابقون الاولون ہیں جو تحریک جدید اور فرید وغیرہ والے، وہ دعا کی فہرست میں نہیں پڑھا تھا، مجھے یاد آ گیا تھا تو میں نے شامل تو کر لیا تھا. امید ہے باقیوں نے بھی کر لیا ہوگا، خدا کرے، ورنہ میری دعا میں سب شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماریشس بذریعہ ٹیلی فون کیوں سن رہا ہے؟ بذریعہ ویڈیو کو نہیں سن رہا، دیکھ رہا ہے. اوہو، اچھا اچھا، ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے فوراً ٹیلی فون پہ رابطہ کر لیا. الحمدللہ. پہلے ماریشس ابھی بھی سن رہے ہوں گے یا ختم ہو چکا رابطہ؟ اچھا جی. السلام علیکم ماریشس والوں کو، سب کو. اللہ نے آپ کو عقل دی، ڈش ہل گئی مگر عقل نہیں ہلی. فوراً انہوں نے ٹیلی فون پہ رابطہ کر لیا. ماشاء اللہ. آپ سب کو السلام علیکم ہم سب کی طرف سے. اور کوئی بات؟ اور یہ جو جماعتیں ہیں ان سب کو جو قربانیاں دے کر رہے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، بہت جگہ احمدیت کے خلاف بڑا زور دکھا رہا ہے مولوی اس وقت، اور نقصان بھی وقتی تھوڑے پہنچا رہا ہے کیونکہ عذاب والی بات ہے، مگر ترقی نہیں روک سکتا کسی جگہ نہیں روک. جہاں فساد پھیلے ہیں ترقی آگے سے آگے، تیز سے تیز. اور وہاں جماعتوں کو سمجھ آ گئی ہے. ہندوستان کی کمزور جماعتوں والے لکھ رہے ہیں مجھے خط، بڑے دردناک حالات لکھتے ہیں، اس طرح ہم پر ظلم ہوا، اس طرح ہمیں مارا کوٹا گیا. کہتے ہیں لیکن ہمارے فیصلے کو یہ زخم نہیں پہنچا سکے. ہم نے لازماً بڑھنا ہے، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا. یہ جو نیا عزم پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ہمیں باقی وقت میں دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. وہ سارے میرے پیش نظر رہتے ہوں کہ مجھے دعا کے خط آتے رہتے ہیں، اس لیے بالعموم تمام رمضان کی دعاؤں میں وہ جس طرح ایک کلیڈوسکوپ میں منظر گھومتے ہیں، یہ سب لوگ نظر آتے رہتے ہیں. آپ بھی اپنے باقی وقت کو اس طرح ہی سوچوں میں کبھی پاکستان پہنچ جائیں، وہاں کے مختلف حصوں میں، سندھ کے مظلوم، ادھر بہاول پور کی طرف یا ڈیرہ غازی خان وغیرہ کی طرف، پنجاب کے علاقوں میں مختلف جگہیں ہیں جہاں خاص مظالم ہوتے ہیں، ان سب کا ذہن میں تصور باندھ کے ان کے لیے بھی دعائیں کریں. پھر وہ مرحومین جو ہیں ہمارے مخلصین جنہوں نے قربانی کے رستوں پر ڈالا ہے اور مالی قربانی میں بڑھ کر آگے ہمت سے آگے بڑھنے والے، ہر جب تحریک میں کرتا ہوں تو لگتا یہ ہے کہ اب تو اکثر لوگوں کی جیب میں خالی ہو چکی ہوں گی تو کہیں بوجھ نہ پڑے، ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے. لیکن جو رسپانس ہے وہ حیران کر دیتی ہے. یقین نہیں آتا کہ یہی جیبیں جن سے کل سب کچھ خدا کے لیے نکالا گیا تھا اپنی طرف سے، کب بھری ہیں، کس طرح خدا نے دوبارہ یہ توفیقیں بنائی ہیں. اور عجیب ایک دور ہے یہ قربانیوں کا جس کی کوئی مثال دنیا میں دکھائی نہیں دیتی. اس لیے مالی قربانی والوں کے لیے دعا کرنا لازم ہے، مگر یہ مراد نہیں ہے کہ صرف جو 50,000 دے یا لاکھ دے اسی کے لیے دعا کی جائے. ان میں بعض ایسے غریب بھی میں نے دیکھے ہیں جن کو 100 کی بھی توفیق نہیں تھی، بڑی مشکل سے 100 دیے ہیں، اور درد ہے دل میں کہ کاش زیادہ کی توفیق ہوتی. بعض آتے ہیں رو پڑتے ہیں میرے سامنے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے مگر توفیق نہیں. اب دعا کریں خدا توفیق دے، ہم بھی بڑھ کے حصہ لیں. تو اس لیے مالی قربانی والے میں صرف مال کا پہلو نہیں ہے، ان کے اخلاص کا، ان کے جذبوں کا، ان کی مجبوریوں کا، ان کے احساس محرومی کا، یہ سب پہلو ہیں جن کو مد نظر رکھ کے اپنے دل میں درد پیدا کرتے رہیں اور بقیہ وقت ان کے لیے دعاؤں میں صرف کریں. السلام علیکم.